شروع کریے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جھنگ پاکستان پیپلز پارٹی کا مشکور ہوں کہ انہوں نے جو پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب نے فیصلہ کیا تھا کہ ہماری جو نئی تنظیمیں ہیں وہ 2 ماہ کے اندر اپنے دفاتر بھی قائم کریں گی اور اپنی تنظیمیں بھی مکمل کریں گی. اپنے الائیڈ ونگز بھی جو ہیں ان کو بھی متحرک کریں گے، ان کو نامکمل کو مکمل کریں گے، اور یہ ہمارا جو تنظیمی سلسلہ ہے یہ انشاءاللہ تعالی اپنے تکمیل کے مراحل میں ہے. اس کے بعد ہم سیکنڈ فیز میں اپنی ورکر کنونشن کریں گے مختلف اضلاع کے اندر، ڈویژنز کے اندر. اور مجھے آج انتہائی خوشی ہوئی جب میں جھنگ آیا اور میں طاہر حبیب خان صاحب کا مشکور ہوں اسپیشلی کہ انہوں نے یہ انیشیٹو لیا اور دفتر کا جو قیام ہے وہ اس کو یقینی بنایا. میں صدر تنویر مول صاحب کا بھی مشکور ہوں، ان کے دیگر رفقائے کار جو ہیں، ان کی تنظیم جو ہے، سٹی کے ہیں، الائیڈ ونگز ہیں، میں ان سب کا شکر گزار ہوں کہ وہ کام کر رہے ہیں. اور مجھے اس بات کہنے میں کوئی عار نہیں ہوتا کہ جھنگ چنیوٹ میں چاہے ایک تفریق کی ایک لائن کھینچ دی گئی ہے، لیکن آج بھی ہمارے دل جھنگ کے ساتھ اور جھنگ والوں کے چنیوٹ کے ساتھ دھڑکتے ہیں. یہ ہمارے لیے بڑی آنر کی بات ہے. بھی جب بھی بات ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ جھنگ تمہاری چوائس ہے. جھنگ کی تنظیم اگر کچھ نہیں کرے گی تو وہ بھی ڈائریکٹلی مجھے الزام دیا جائے گا، اور اگر بہتر کرے گی تو وہ بھی میرے لیے آنر کی اور خوشی کی بات ہے. تو میں توقع کرتا ہوں کہ آپ دوست، کئی تو میرے جیل کے ساتھی ہیں، ہم نے کٹھی جیل بھی کاٹی، اور باقی کچھ عزیز ہیں، کچھ بزرگ ہیں، ایک خاندانی تعلق بھی ہے، اور سب سے بڑا جو ہمارا رشتہ ہے وہ جی اے بھٹو کا ہے. اور کہیں پہ بھی کوئی تکلیف ہو تو وہ پورے جسم کو محسوس ہوتی ہے، پوری پارٹی کو محسوس ہوتی ہے کہ فلاں جگہ پہ ہمیں یہ دکھ ہے اور تکلیف ہے. ہم کمزور ضرور ہوئے. پاکستان پیپلز پارٹی نے 2008 سے 13 تک جو فیصلے لیے، بڑے مشکل فیصلے تھے، ان سے ہم تھوڑے سے کمزور ضرور ہوئے، ان پاپولر ضرور ہوئے، لیکن چونکہ نظریاتی جماعت تھی، نظریات کمزور تو پڑ سکتے ہیں، نظریات ختم نہیں ہو سکتے. اور آج پھر اسی چیز کی ضرورت ہے جو بلے شاہ نے بھی کہا، جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے بھی کہا، چلی کلی تے گلی، روٹی کپڑا اور مکان. آج بھی آپ اگر دیکھ لینا تو کسان اپنی جگہ پریشان ہے، مزدور اپنی جگہ پریشان ہے، وکلا اپنی جگہ پریشان ہے، طلباء اپنی جگہ پریشان ہے. پورا سوسائٹی جو ہے وہ بدامنی کا شکار ہے. سرحدوں کے پار جو معاملات ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہیں. ہمارے اندرونی جو انتشار ہیں وہ عروج پر ہے. اگر کوئی سیاستدان کسی جگہ پہ کھڑے ہو کے بات کرتا ہے تو اس پہ کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کن سیاق و سباق کے ساتھ بات ہوئی، بلکہ اس پہ ایک گالم گلوچ کا، ایک بدتمیزی کا، ایک عدم برداشت کا، اس طرح کا مظاہرہ ہوتا ہے کہ بندوں کو بتاتے ہوئے شرم ہوتی ہے کہ ہم سیاسی کارکنان ہیں، ہماری سیاسی وابستگیاں ہیں. بالکل ایک بہنگم بھیڑ کی طرح اس قوم کو بنا دیا گیا ہے. زومبیز پیدا کر دیے گئے ہیں جن کے سوچنے کی صلاحیت ہی کوئی نہیں ہے، جو اگر اپنا احتجاج کرتے ہیں تو وہ اس حد تک لے جاتے ہیں کہ جوڈیشری کو اس میں لتاڑ دینا، جوڈیشری سے یہ توقع کرنی کہ ہمیں جج نے سلام نہیں کیا. بھائی کس دور کی بات کر رہے ہو؟ وہ ایک وقت تھا، ایک مخصوص جج تھا. کیا مجبوری تھی اس کو جس نے یہ کہہ دیا گڈ ٹو سی یو؟ اب آپ سارے ججز سے یہ توقع کرو گے؟ آپ اپنے اداروں کو تباہ کر رہے ہو، آپ برباد کر رہے ہو. تو اس میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کا کردار ہے، میں سمجھتا ہوں
کہ وہ واقعی قابل تعریف بھی ہے اور دیدنی بھی ہے. پیپلز پارٹی اس جبر کے دور میں، اس جب حق بات کہنے پہ آپ کو گالیاں پڑتی ہوں، اس دور میں بھی اگر پاکستان پیپلز پارٹی حق کی بات کر رہی ہے تو میں سلام پیش کرتا ہوں ان جالوں کو. بہت شکریہ جی، بہت مہربانی. اگر کوئی کویشچن ہے تو دیکھیں، افغان کشیدگی جو ہے یہ الٹیمیٹلی ایک دن ہونی ہی ہونی تھی. آپ کس حد تک ایک اسلامی برادر ملک سے یہ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ بھارت میں جائے اور بھارت میں بیٹھ کے مودی کی زبان بول رہا ہو اور وہاں پہ بیٹھ کے پاکستان کے بارے میں غلیظ، غلط، جھوٹ، بے بنیاد پراپوگنڈا کرے اور اس سے ہم یہ توقع کریں کہ وہ ہمارے ساتھ کبھی بھی سنسیئر ہوں گے، کبھی بھی مخلص ہوں گے. وہ دہشت گرد ہیں. دہشت گرد کا کوئی دین نہیں، کوئی مذہب نہیں، کوئی کسی قسم کا اس کا نہیں ہے. اس کے ساتھ اسی کی زبان میں بات کی جائے گی تو ہم اس معاملے سے جان چھڑوا سکیں گے. بہت شکریہ جی، بہت مہربانی.